بہت ہوئی ٹکا بوٹی، اب کھائیں گے سبزی کے ساتھ روٹی۔ فیصل آبادیوں نے سبزی منڈی کا رخ کر لیا۔ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے نے ہوش اڑا دیے۔ شہری کہتے ہیں کہ منڈی میں سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ گوبھی اور ٹینڈے 140 روپے کلو ہو گئی۔ ٹماٹر، لیموں، ادرک، پیاز بھی مہنگے ہو گئے۔ عید الاضحیٰ کی تعطیلات میں ریسکیو 1122 کی شاندار کارکردگی۔ ریسکیو 1122 کی ریجن بھر کی رپورٹ جاری۔ فیصل آباد میں عید کے 3 دنوں میں 1095 اور جون میں 10,000 افراد کو مدد فراہم کی گئی۔ جنگ میں 108 ٹریفک حادثات، 467 میڈیکل ایمرجنسی سمیت دیگر متاثرہ افراد کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ 2 منٹ 2 سیکنڈ کا رسپانس ٹائم برقرار۔ فیصل آباد میں پردیسیوں کی واپسی شروع، لاری اڈوں پر رش بڑھ گیا۔ پردیسیوں کا بھی کہنا ہے عید اپنوں کے ساتھ منا کر واپس کام کے لیے ڈیوٹیوں پر آ گئے ہیں۔ سی پیک سمیت غیر ملکی منصوبوں کی سیکیورٹی فول پروف بنانے کے احکامات۔ ڈی آئی جی آپریشنز کا چائنیز اور غیر ملکیوں کی سیکیورٹی میں کوتاہی پر سخت کارروائی کا عندیہ۔ ریجنل اور ضلعی پولیس سربراہان کو مراسلہ جاری۔ فائنانس ایکٹ 2023 لاگو، جائیدادوں کے انتقال پر ٹیکس کی شرح میں اضافہ۔ جائیداد فروخت کرنے والے فائلرز پر ایڈوانس انکم ٹیکس 2 سے بڑھا کر 3% اور نان فائلرز پر ٹیکس 6% تک کر دیا گیا۔ خریداروں کے لیے ایڈوانس انکم ٹیکس کی شرح 10.5% تک کر دی گئی۔ 50 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی جائیداد کی خرید و فروخت صرف بینکنگ ٹرانزیکشن کے ذریعے ہوگی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے مالی سال 2023 کی انکم ٹیکس ریٹرن آن لائن پورٹل پر اپلوڈ کر دی۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر مقرر۔ سالانہ 6 لاکھ روپے تنخواہ یا کاروبار سے 4 لاکھ روپے کمانے والے افراد ریٹرن جمع کرانے کے پابند ہوں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا عید پر صفائی انتظامات پر اظہار اطمینان۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کی ٹیموں کو مبارکباد دی۔ کہتے ہیں صوبائی وزراء، کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، سالڈ ویسٹ کمپنیوں، لوکل گورنمنٹ، اسپیشل برانچ کے افسران اور اسٹاف کی کارکردگی قابل تحسین رہی۔ سویڈن میں ہونے والی قرآن پاک کی گستاخی کے خلاف ادارہ نور الاسلام الہی آباد میں احتجاجی مظاہرہ۔ احتجاجی مظاہرے میں مختلف مکاتب فکر کے علماء و مشائخ واقعے کی شدید الفاظ سے مذمت۔ احتجاج میں پیر محمد مقصود مدنی، ڈاکٹر افتخار نقوی، علامہ غلام اکبر ساقی، علامہ ریاض کھرل، مفتی مظفر اقبال، قاری عاشق نعیمی نے شرکت کی۔ اس موقع پر علامہ ریاض کھرل کا کہنا تھا کہ سویڈن میں ہونے والی گستاخی سے ہمارے دل کو ٹھیس پہنچی ہے۔ قرآن کریم مکمل ضابطۂ اخلاق ہے۔ جب میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی سیکریٹریٹ میں اجلاس، ضلعی باڈی کے عہدیداران نے شرکت کی۔ شرکاء نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ اور OIC سے کارروائی کا مطالبہ کیا۔ فیصل آباد مسلم لیگ نون کے ضلعی جنرل سیکرٹری آزاد علی تبسم کی میاں نواز شریف سے دبئی میں ملاقات۔ فیصل آباد میں تنظیمی معاملات پر گفتگو۔ آزاد علی تبسم نے قائد نواز شریف کو پارٹی معاملات سے بھی آگاہ کیا۔ اس موقع پر مریم نواز بھی موجود تھی۔ ضلعی صدر انجمن تاجران چنیوٹ حاجی جمیل کی جانب سے عید ملن پارٹی کا اہتمام۔ مختلف بازاروں کے صدور و دیگر تاجر رہنماؤں کی شرکت۔ عید ملن پارٹی میں تاجروں کے مسائل اور ان کے حل پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ فیصل آباد کی سعید کالونی میں سیوریج مسائل اہل علاقہ کے لیے وبال جان بن گئے۔ لوگوں کا گزرنا محال، گندے پانی سے بیماریاں پھیلنے لگیں۔ بوانا انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی کی عدم توجہ سے حسنین کالونی میں نکاسی آب سنگین مسئلہ بن گیا۔ پانی گھروں کی بنیادوں میں داخل ہونے سے گرنے کا خطرہ ہے۔ اہل علاقہ کا سیوریج مسائل حل نہ ہونے کا شکوہ۔ عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے بعد فیصل آباد ٹریفک پولیس نے لائسنس اجرا کا دوبارہ آغاز کر دیا۔ میڈیکل کے لیے 1 ونڈو سہولت سینٹر میں ڈاکٹر دستیاب نہ ہونے سے مشکلات۔ صارفین کی سہولت کے لیے قائم فرنٹ ڈیسک شہریوں کی مایوسی کا سبب بننے لگا۔ فیصل آباد کے تھانہ سول لائن کے فرنٹ ڈیسک پر عملہ غیر موجود،
درخواست دینے کے لیے متاثرہ شہری گھنٹوں انتظار پر مجبور، محرر بھی درخواست دینے سے انکاری۔ فیصل آبادیوں کا عید پر دل نہ بھرا، 3 دن عید کے اب اتوار کی چھٹی منانے پارکس پہنچ گئے، بچوں کی خوب موج مستی، عید ختم مگر چنیوٹ میں بچوں کی موج مستی ابھی جاری، شہری سیر و تفریح کے لیے بچوں اور اہل خانہ کے ساتھ پارکس پہنچ گئے۔ اور عید کی چھٹیوں کا آخری دن، جنگ میں بھی شہری سیر سپاٹے کے لیے نکل آئے، دربار مائی ہیر پر شہریوں کا رش، کسی نے چادر چڑھائی تو کسی نے منت کے دھاگے باندھے۔